ہے میری زندگی شادہ اختر رضا۔ تو شرک کی یہ ڈیفینیشن میں نے پہلے ہی بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر گزر چکی کہ عبادت میں بھی کسی اور کی نیت بھی نہ آئے، حتیٰ کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ یہ توجہ سے سن کے چلیں۔ اور یہاں پر میں نے بہت سارے اعتراضات کو بھی دفع کیا تھا کہ کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو آپ۔ جو سجدہ کرتا ہے میں اس کو سنی نہیں سمجھتا، اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے۔ اگر قبروں کے پاس وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اگر قبر کو خدا سمجھ کر کے کر رہا ہے تو اس نے تو شرک کیا۔ یہ میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہم کبھی کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت تو دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لکھا ہے بزرگوں کے مزارات سے 8 قدم دور کھڑے رہو، اتنی دور رہو جتنا ان کی زندگی میں تم ادب کرتے تھے۔ تمہارے ہاتھ اس لائق نہیں کہ ان کے ہاتھ چھو سکو، تم تو گناہوں میں آلودہ آئے ہو۔ بہرحال یہ ہمارے جذبات ہیں کہ اگر ہم چومتے ہیں یا پھر اگر چھو بھی لیتے ہیں تو یہ نیت کے ساتھ کہ ان کی برکت ہمارے جسموں میں آ جائے، باقی عبادت کی نیت ہماری نہیں۔ ایک کسی صاحب نے سوال کیا کہ کچھ لوگ طواف کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں کر رہے ہیں؟ میرے عزیز، شرک کی ڈیفینیشن سمجھو پہلے۔ طواف اللہ کا بھی تو نہیں ہوتا نا۔ اگر صرف اللہ کا طواف کر رہے ہوتے اور پھر کوئی دوسرے کا طواف کرتا تو آپ کہتے شرک کیا۔ خدا کا طواف ہوتا ہے؟ شرک اس کو کہتے ہیں جو خدا کے ساتھ خاص کام ہے لیکن وہ کام دوسرے کے ساتھ بھی آپ کرنے لگ گئے، دوسرے کے ساتھ بھی وہ کام کر رہے ہیں تو شرک ہے۔ خدا کا کب طواف کیا آپ نے؟ طواف تو خانہ کعبہ کا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے قبروں کا طواف کیا، اگر وہ اس طرح کا نیا کام شروع کر رہے ہیں تو وہ بدعت انہوں نے کیا ہے، حرام ضرور ہے، شرک نہیں، حرام ہے۔ بہرحال یہ تفصیلی بحث بہت دیر تک چلی جائے گی۔